خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع پھر سور کے علاقے سے نکل کر سدون کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکاپولیس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے ہکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اسے ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور لاب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ انہیں منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا کہ اس نے سب کچھ اچھا کیا ہے۔ وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا رحیم اور مہربان ہے، اپنے لوگوں پر ہمیشہ رحم کرتا، بلا امتیاز وہ ہر خاص و عام کو پیار کرتا ہے، اور جو بھی کوئی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، خدا اپنی رحمت اس پر نازل کرتا اور اس سے پیار کرتا ہے۔ آج انجیل مقدس کا یہ خوبصورت واقعہ جو ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک گنگے اور بہرے کو شفا دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ شخص لایا گیا، شاید اس کے خیر خواہ، اس کے دوست، جنہوں نے اس کی اذیت دیکھی تھی۔ عزیزو، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، سننا اور بولنا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا کہ ہم سن سکتے ہیں اور سن کر اپنے جذبات کا اظہار اور اقرار بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے ہیں، زبان سے، اپنی آواز سے ہم اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں چاہیے۔ جب ہم چھوٹے تھے، مثال کے طور پر اگر ہمیں بولنا نہ آتا تو کتنا مشکل ہوتا کہ ہم اپنے والدین سے کس طرح اپنی ضرورت کا اظہار اور اپنا جو ہے ان سے اپنی جو ضرورت ہے اس کا اظہار کر سکتے تھے۔ اور ایسا ہی سننا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا کی آوازیں ہی سنائی نہ دیں تو یہ ایک ایسا ہے کہ ہم پوری دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں، خاندان میں، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بہن بھائی ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں، اگر ہمیں وہ سنائی ہی نہ دے تو یہ کیسی صورتحال ہوگی۔ اور یہ شخص شاید اپنے جنم سے بھی ایسا تھا، جس پہ بہت سارے لوگ شاید اس پر ترس بھی کھاتے ہوں اور اس کے
لیے دعا بھی کرتے ہو اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں، لیکن وہ ابھی تک گنگا اور بہرا تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ اس بہرے ہکلے کو، بہرے گنگے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں۔ عزیزو، یہ عمل بڑا دلچسپ ہے اور خوبصورت ہے کہ جب ہم کسی کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی کی اذیت کو پہچان لیتے ہیں، جب ہم کسی کے دکھ کو محسوس کر لیتے ہیں، تو اس شخص کے لیے جو دکھی ہے، اذیت میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس شخص کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ احساس کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے۔ ان لوگوں نے اس شخص پر جو ہے رحم بھی کیا، اس کے لیے احساس بھی رکھا اور اسے خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ سننا کلام مقدس میں بہت بڑی نعمت ہے، اور جو پہلا حکم ہے خدا کی شریعت کا، وہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کہ سن اے اسرائیل، کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ سن اے اسرائیل، سن۔ تو سننا جو ہے یہ کلام مقدس میں یہ برکت کا باعث ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کی طرف سے بہت اعلیٰ اور خوبصورت نعمت ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں سننے کے لیے سماعت دی ہے، کان دیے ہیں، یہ نعمت دی ہے، تو سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلا لفظ، جو سب سے پہلی آواز ان کانوں تک پہنچنی چاہیے، وہ زندہ خدا کا نام ہے، وہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ سن اے اسرائیل۔ سننا بہت بڑی نعمت ہے، اور سننے سے مراد جو ہے یہ صرف اور صرف آواز کو نہیں سننا ہے، بلکہ سن کر اسے اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ پھر جو بولنا ہے، جو بولنا ہے، زبور نویس فرماتے ہیں کہ اے خداوند خدا، تو میرے ہونٹوں کو کھول دے، اے خداوند خدا، تو میرے ہونٹوں کو کھول دے، تاکہ میرے لب تیری ہی تعریف بیان کر سکے۔ تو یہ دونوں ہی نعمتیں جو ہیں، سننا اور بولنا، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان نعمتوں اور برکتوں کو خدا کے فضائل کو خدا کی مرضی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سننا خدا کے کلام کو اور بولنے کے لیے خدا کے کلام کی تعریف کرنا کہ اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے تاکہ میرے لب تیری تعریف بیان کر سکیں۔ تو یہ شخص ان دونوں نعمتوں سے جو ہے محروم ہے، اور یہ دونوں نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ عزیزو، ایسا انسان جو سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ وہی جان سکتا ہے۔ ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، شاید ہم اس کی اس معذوری کی شدت کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کی معذوری کی اس شدت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ہمیں سننے کی طاقت اور بولنے کی قوت عطا کر رکھی ہے۔ ذرا خیال کریں کہ اگر یہ قوت چھن جائے، ہم اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا، اپنی ضروریات کا، اپنے جذبات کا اظہار ہی نہ کر پائیں، تو اندر ہی اندر ہم کتنے جو ہے نفسیاتی طور پر شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ یہ شخص جسمانی طور پر بیمار تھا اور نفسیاتی
اندر ہی اندر اپنے خیالات کے بارے میں، احساسات کے بارے میں سوچتا ہو کہ میں کب اپنی زبان سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا، میں کب اپنی زبان سے اپنے خدا کی تمجید کر سکوں گا، یا میں کب اپنے کانوں سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن سکوں گا، خدا کی نعمتوں اور برکتوں کا بیان میں کب اپنے کانوں سے سن سکوں گا۔ تو اس شخص کے اندر پتہ نہیں کتنی ہلچل تھی اور کس قدر معذوری تھی، کس قدر یہ تناؤ اور دباؤ کا شکار رہتا تھا نفسیاتی طور پر۔ اور خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ جب اسے دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں تھی، اس میں رحم آیا، ترس آیا، آنکھیں تھی۔ آنکھ کھینچنے سے مراد ہے کہ یسوع مسیح نے اس کی ساری درد اور تکلیف کو، اس کے اس سارے نفسیاتی دباؤ اور تناؤ کو محسوس کیا کہ یہ اتنے سالوں سے اتنی درد اور تکلیف اور نفسیاتی دباؤ کا شکار رہا ہے۔ یسوع نے آنکھیں تھی، آنکھیں سے مراد ہے کہ پورا یسوع کا وجود جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہو گیا، باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور آنکھ کھینچنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کو اس پر شدید رحم آیا۔ یسوع مسیح نے اس کے غم کو اور اس کے درد کو اور اس کی تکلیف کو خود میں محسوس کیا، اور اس تکلیف کو یسوع مسیح نے شفا بخشی، اور یسوع مسیح نے اسے بازیاب کیا، صحت یاب کیا، اور اسے دوبارہ سے بحال کیا۔ عزیزو، سننا اور بولنا یہ بڑی نعمت ہے، لیکن کلام مقدس میں کئی دفعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے کان ہیں وہ سن رہا ہے لیکن سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ عزیزو، سننا صرف اپنے کانوں کی سماعت تک آواز کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں سننے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سن کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اور اسے اپنے دل میں اتار لینا، اور اسے اپنے اعمال کا حصہ بنا لینا، یہ سننا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس کے اس سننے کو بھی بحال کیا ہے۔ اس سننے کو بھی صرف وہ جسمانی طور پر اپنے کانوں سے سنے گا نہیں، بلکہ روحانی طور پر بھی سنے گا کہ خدا کا کلام اس سے چاہتا کیا ہے۔ عزیزو، معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عزیزو، معجزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی برکت ہے، یہ خدا کا ایک ایسا فضل ہے کہ جب انسان کی ساری طاقت اور قوت کسی جگہ آ کر رک جائے، انسان بے بس ہو جائے اور انسان کی طاقت اور قوت اس سے آگے نہ جائے، اور پھر وہ اپنے خدا کو پکارے، اپنے ایمان سے خدا کو آواز دے اور خدا مداخلت کرے، اور اس کی وہ ساری طاقت اور قوت جو دب چکی تھی، خدا اپنے فضل سے جب اپنا رحم دکھاتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب خدا مداخلت کرتا ہے کسی ایسے کام میں جو انسان کے لیے ناممکن ہے، انسان کر نہیں سکتا، انسان نے اپنی ساری طاقت اور قوت جو ہے وہ لگا لی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر وہ خدا کو پکارتا ہے اور پھر خدا اپنی طاقت اور قوت اور قدرت جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جہاں انسان کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی بات ہے، چاہے ہماری بیماری ہے،
چاہے ہماری جاب ہے، چاہے ہمارا قرضہ ہے، چاہے ہمارے گھر کے حالات ہیں، چاہے گھر کا سکون ہے، چاہے صلح اور سلامتی ہے، جہاں ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری توانائی ختم ہو جاتی ہے اور کچھ بن نہیں پڑتا، جب خدا کو پکارا جائے اور خدا انٹروین کرتا ہے، خدا مداخلت کرتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب خدا مداخلت کرتا ہے، جب خدا کا عمل اور خدا کا ہاتھ کار فرما ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس شخص نے شاید اپنے تائیں بڑی کوشش کی ہوگی، کیونکہ کون گنگا اور بہرا رہنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، کوئی بھی نہیں، ایسی معذوری میں تو کوئی بھی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے والدین نے بھی اور اس کے خیر خواہوں نے بھی، اس کے دوست احباب نے بھی کافی جدوجہد اور کوشش ضرور کی ہوگی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے ہوں گے، ہاں، لیکن جب وہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر انہوں نے یسوع کی شخصیت کو پہچانا ہے، پھر وہ اسے یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں، پھر یسوع کے سے درخواست کی ہے اور پھر یسوع نے اسے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں کھینچی اور اسے چھوا، اس کی زبان کو چھوا، اس کے کانوں کو چھوا اور اسے بحال کیا ہے۔ عزیزو، آج ہمیں بھی یسوع کے چھو جانے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ جیسے میں نے کہا، ہم کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے ہیں، ہم زبان رکھتے ہوئے بھی نہیں بولتے ہیں، ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے کانوں تک خدا کا کلام پہنچنا چاہیے۔ یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں، میں اس آواز اور اس سواد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے کانوں کے راستے سے ہوتا ہوا آپ کے دل تک پہنچ کر آپ کی اپنی زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ در حقیقت میں حقیقی سننا ہے، یہ کلام مقدس کی روشنی میں اور کلام مقدس کی روح کے مطابق سننا ہے۔ عزیزو، اس لیے جب ہم صرف کلام کو سن ہی لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو روحانی طور پر ہم بھی بہرے ہی ہیں، ہم میں بھی ابھی سننے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور جب ہم کلام کی بشارت نہیں کرتے ہیں، کلام کے متعلق نہیں بولتے ہیں، اور کلام کی بشارت کرنے سے مراد یہ ہے اس زبان کو جنبش دینا نہیں ہے، ان ہونٹوں کو جنبش دینا نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ کلام کی بشارت سے مراد یہ ہے کہ اپنے عمل سے کچھ ایسا کرنا کہ دوسرے کی بھلائی ہو اور اس میں خدا کی بادشاہت کی جھلک نظر آئے۔ یہ ہے کلام کی بشارت۔ جب ہم اپنے عمل سے ایسا ماحول پیدا کر دیں، ایسا تاثر پیدا کر دیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کو اپنے درمیان محسوس کرے، تو یہ ہے در حقیقت میں خدا کے کلام کی بشارت۔ عزیزو، آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی سننے اور بولنے کی قوت عطا کرے، اور شکر بھی ادا کرے کہ اگر ہم سنتے ہیں اور بولنے کی قوت رکھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت اور برکت ہے۔ شاید ارد گرد کتنی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم انہیں جو ہے ان کا خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے، ہم انہیں محض اتفاق سمجھتے ہیں۔ عزیزو، کوئی بھی نعمت اور برکت اتفاق نہیں ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ آپ سننے کی نعمت پائیں، خدا چاہتا تھا آپ بولنے کی نعمت پائیں، خدا چاہتا تھا آپ دیکھنے کی نعمت پائیں، خدا چاہتا تھا کہ آپ چلنے پھرنے سونگنے سمجھنے کی نعمت پائیں۔ اس میں خدا کی مرضی ہے، یہ کوئی اتفاق محض اتفاق
نہیں ہے، یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے۔ آئیں اس نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنے کانوں کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار رکھیں۔ اور میں نے بتایا ہے کہ سننے سے مراد جسمانی طور پر سننا نہیں، خدا کے کلام کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔